اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. جہاں تک پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا معاملہ ہے، اس میں مؤرخین، سیرت نگار، مختلف اس وقت کی تاریخ کو محفوظ کرنے والے لوگوں کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے، جس میں تقریباً 7 اقوال نقل کیے گئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی 9 کے قائل ہیں، کوئی 11 کے قائل ہیں، کوئی 17 کے قائل ہیں. یوں اگر ان تمام تر اقوال کو جمع کیا جائے تو پھر کسی بھی بندے کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن کون سا تھا. البتہ یہ ایک انسانی فطرت ہے. کئی دفعہ ایک ہوا چل پڑتی ہے اور وہ ہوا اپنے ساتھ سبھی لوگوں کو لے اڑتی ہے. لوگوں کے نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کے عقائد کو، ان کی سوچ کو. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی کسی بات پر ڈٹے رہتے ہیں. اور ایک میری بات یاد رہے، بالعموم لوگوں کے نظریات کا بدلنا، لوگوں کی سوچ اور فکر میں اختلاف کا آ جانا، یہ تبھی ہوتا ہے جب قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کے رستے پہ چل پڑتا ہے. کسی اور کا رستہ وہ امام کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا رستہ بندے کے نفس کا بھی ہو سکتا ہے، بندے کے خواہشات کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی اور کا رستہ ماحول اور معاشرے کا بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اس وقت بالعموم ہم لوگ دنیاوی معاملات میں تو بہت سارا، جبکہ دینی معاملات میں بھی آلموسٹ ہم معاشرے اور ماحول کے بندے بنے ہوئے ہیں. جیسے ماحول بن جاتا ہے اس میں ڈھل جاتے ہیں. جیسے معاشرے میں ایک ہوا چل پڑتی ہے، ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جسے اردو میں بھیڑ چال کہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ میں سے کئی ایک لوگوں نے کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے. پچھلی والی جو بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہی ہیں. بس جو اگلے ریوڑ کے جانور جس طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کوئی سوچ نہیں، کوئی عقل مات نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں، کوئی تھوڑا سا تحقیق نہیں، کوئی تھوڑا سا ریسرچ کا مادہ نہیں. بس جو کام
کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فیشن کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں تقریباً آئے روز نہیں تو ہفتے میں ضرور چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ دیکھا دیکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ پینٹ غلطی سے الٹا پہن کے آیا ہے، اگلے دن وہ ایک فیشن بن جاتا ہے، بھئی یہ الٹا پہننا فیشن ہے۔ اگر کسی غربت کے مارے کسی بندے کا پیجامہ پھٹا ہوا ہے، اگلے دن سارے لوگ اسی جگہ کو جان بوجھ کر کاٹ کے پھاڑ کے ایک فیشن بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے بے حیثیت قوم، جبکہ ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عقل و دانش والا بندہ کسی ایک بندے کے پیچھے چل پڑے اور ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کے چل پڑے، ہرگز بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل یہ پوری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ میرے بزرگ میری بات سن رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، آج سے 25 سے 30 سال پیچھے جائیں، اور 25 سے 30 سال پیچھے کے آپ لوگ اگر کیلنڈر دیکھیں تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 فات کہا جاتا ہوتا تھا۔ یہ باقاعدہ اس کا نام تھا 12 فات۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ 12 فات یہ 12 وفات سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ آج سے 25-30 سال پیچھے 12 وفات یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہوا کرتا تھا، جبکہ 25 سے 30 سال میں حالات اس قدر بدل گئے، اس قدر دوسری طرف چل پڑے، اور اس میں بھی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو دیکھا دیکھی چل پڑے ہیں۔ ایک بندہ کام کر رہا، اگلا بندہ بھی شروع کر دیتا ہے، اس نے بھی شروع کر دیا، اگلے نے بھی شروع کر دیا، اور یوں ایک بھیڑ چال جاری ہے دین کے معاملات میں، جبکہ دین کے معاملات میں یہ گنجائش ہرگز بھی موجود نہیں۔ پیارے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بھائی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہوا ہے، کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اس میں مزید ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باقاعدہ طور پر کہتی ہوتی تھی کہ تمہیں جو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین نہیں پہنچایا، اس نے دین پہنچانے میں کمی کوتاہی کی، تو سمجھ جانا کہ اس بندے نے بہت بڑا بہتان اور جھوٹ بول دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو 3 مرتبہ ان سے کہلوا کے، ان کے منہوں کو کھولوا کے، ان سے بلوا کے اقرار کرایا تھا کہ کیا میں نے جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، ادا کر دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک آواز کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قد بلغت ونصحت، آپ نے تبلیغ بھی کی ہے۔ تبلیغ کا معنی جو بات آپ کو دی گئی وہ آپ نے آگے پہنچائی ہے، ونصحت، اور آپ نے اپنی امت کی خیرخواہی بھی کی ہے، یعنی بدرج اتم آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ جب 3 مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، تب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے یہ بندے میرے متعلق گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین کو کمپلیٹلی مکمل اپنی امت تک پہنچا دیا ہے، یا اللہ تو بھی اس بات پر گواہ رہنا۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے۔ اب یہ جو دین کے معاملات میں ہم دیکھا دیکھی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یقیناً یہی ہماری ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ کوئی گنجائش نہیں، کمپلیٹلی شکل میں قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا تھا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میری امت کے لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر تم لوگوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، رستے سے بٹکو گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ نہیں چل پڑو گے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ لہذا اسی کو تھامیں، اسی کو مضبوطی سے رکھیں، اسی کو پکڑ لیں، اسی کو تھام کے اپنی دینی زندگی گزاریے گا، کبھی آپ حقیقی رستے سے بٹکو گے نہیں، دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ وہ 12 فات بھی ہمیں بھول گیا ہے، اس طرف بھی ہم نہیں جاتے کہ بھئی آج سے 20-25 سال 30 سال پیچھے یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 فات کہا جاتا ہوتا تھا، اور یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ اب عقل ہماری کہاں گئی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن جشن منانا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن کو عید قرار دینا۔ اچھا، جو نہیں مناتے انہیں ایسے ایسے القابات سے نوازنا کہ یہ تو شیطان ہے نعوذ باللہ، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن خوشی نہیں منا رہے۔ انہیں شاید کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار ہی نہیں، شاید کہ یہ لوگ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی نہیں، انہیں ان سے کیا سروکار۔ انہوں نے اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن جشن نہیں منانا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی کے معاملے میں اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ آئے سال تقریباً ہر سال اس 12 ربیع الاول کے دن جو جشن منایا جاتا ہے اس میں نئی سے نئی تبدیلی آتی ہے۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے علم میں یہ نہ ہو کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور یہاں جو سٹیج لگا ہوا ہے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کی مناسبت سے جشن منایا جائے گا، اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، اچانک سے وہاں سے اس کا گزر ہو جاتا ہے اور وہ اس ماحول کو دیکھ لیتا ہے جو کہ لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈھول کے تاپ کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور یوں ایک سما بنایا جاتا ہے، ہر بندہ یہی سمجھے گا شاید کہ یہاں کوئی شادی ہے۔ اور وہ رسومات، وہ رواج ہم نے آج اپنی اس زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، جن سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ روکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بھیجا گیا ہے کس لیے؟ یہ جو ڈھول باجے ہیں ان آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، آج اسی پیغمبر کے وہی امتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کی مناسبت سے انہی آلات کو نکال کے اللہ کے نبی کی ولادت کے مناسبت سے جشن منا رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں گئے وہ عقل والے لوگ، وہ دانش والے لوگ؟ اور یہاں پر ایک اور بھی بات یاد رہے، میں ایک جنرلی سوال پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اکثر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔ سوال میرا یہ ہے، جو لوگ جشن منانے والے ہیں، کیا یہ جشن منانا نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ظاہری بات ہے، یا تو ہاں میں جواب آئے گا یا نہ میں جواب آئے گا۔ نہ میں تو نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ منا رہے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ جشن منانا نیکی کا کام ہے، ہم نیکی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ان سے دوسرا سوال یہ پوچھئے گا کہ جب یہ کام بقول آپ کے نیکی کا کام ہے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھنے والے تھے یا ہم ان سے آگے بڑھنے والے ہیں؟ ظاہری بات ہے، یا تو یہ کہیں گے کہ وہ آگے بڑھنے والے ہیں اور یہی کہیں گے، کیونکہ اگر دوسرا جواب دیں گے تو گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ خود کو ان سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا سمجھنا، ظاہری بات ہے ان کی عقل اندر سے ضمیر یہ اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی اور ان کے ساتھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ تیسرا سوال ان سے یہ پوچھئے گا، جب بقول آپ کے یہ کام نیکی کا کہے
اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی نیکی کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھنے والے تھے. ذرا بتائیے گا کیا اس نیکی، یہ جو میلاد کا، اللہ کے نبی کی ولادت کے دن جشن منانا جو نیکی ہے، کیا ان کو اس نیکی کا علم تھا یا نہیں؟ انہوں نے یہ نیکی کی یا نہیں؟ نیکی کا یہ عمل انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہاں آگے جا کر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور یہی جواب نکلے گا غایہ مغیہ جس کو کہا جاتا ہے، آخری نتیجہ اور آخری رزلٹ، کہ یہ کام نیکی کا کام نہیں ہے. نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور کرتے، نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم سے آگے بڑھنے والے تھے یہ لوگ نیکی کے کاموں میں. لہذا کیوں کر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے مسلمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اعمال تو بہت زیادہ کیے ہیں، انہوں نے خود کو تھکایا ہوا ہے، اتنے سارے اعمال کیے، اتنی ساری نیکیاں کی ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر تھکاوٹ دکھائی دیتی ہے. صاف ظاہر ہو رہا ہوگا کل قیامت والے دن کہ ان لوگوں نے بہت سارے نیکیاں کمائی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ لوگ تھک چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. ان کے یہ نیک اعمال کسی کام نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کی نیکیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کی نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، بلکہ سمعت تھی، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھلاوا مقصود تھا، لوگوں کو دکھانا انہیں مقصود تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے وہ نیک اعمال ان کے کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے. تو کیوں کر ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، کیوں کر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو کہ کل قیامت والے دن وہی میری نیکی میرے لیے بجائے ثواب کے عذاب کا باعث بنے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں نے 70 سال نماز پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں نے 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کی 50 60 70 سال کی نمازوں میں سے کوئی ایک بھی نماز ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہوگی. بنیادی وجہ یہ ہے پنجگانہ نمازی ہیں، 5 وقت مسجد میں حاضری لگانے والے ہیں، لیکن ان کی نماز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں. یہی معاملات دیگر اعمال کا ہے. یہاں پر ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام الناس کی ذہنیت کو پھیرنے کے لیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہ بھئی یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ کا معنی ایک اچھا کام، ایک نیا کام. ایک میری بات یاد رہے، روزانہ تقریباً، روزانہ نہیں ہر جمعے باقاعدہ اس ممبر سے آپ لوگ پیارے پیغمبر کا مسنون خطبہ سنتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے. یہ لفظ کل دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ بھلے وہ بدعت حسنہ ہو یا وہ بدعت سیئہ ہو، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے. دین میں نیا کام ایجاد کرنا، دین میں ایک نیا کام ایڈ کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری طرف سے نبوی مہر نہیں لگی ہوئی، نبوی مہر جس کے اوپر نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل کسی کھاتے میں پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ یہی نیکی کے اعمال بندے کے لیے باعث وبال جان بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ اسلاف میں سے ایک واقعہ معروف ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی وہ نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف تھی، بکثرت نوافل پڑھتا جا رہا تھا. دوسرے ایک عالم دین نے ان کو منع کیا کہ بھئی آپ کا یہ عمل سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا آپ ہی کام نہ کریں.
اس بندے نے آگے سے کہا کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے سزا دی جائے گی؟ میں تو ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں. اور یہ بڑا ایک زبردست جواب ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی یہ نقل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا دے گا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ بھی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں ملے گی. آپ کو سزا ملے گی تو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے سزا ملے گی. آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا دعائیں کرنا، آپ کا نیکی کے کام کرنا وہ اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ طریقہ نبوی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو سزا ملے گی. کیونکہ بنیادی وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے شرائط بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک بنیادی شرط اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. جو بھی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ مردود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. لہٰذا ہر معاملے میں، آج تو ربیع الاول کا 12 اس کی تاریخ ہے، اس مناسبت سے میں نے یہ بات بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یقین مانیے گا اس قدر رسومات، اس قدر بدعات اور اس قدر دین کا چہرہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ جس کا دین کے ساتھ 2000ویں گلی میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بہت دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سفیان علیہ الرحمہ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پہ خوشی ہوتی ہے. وہ گناہ پہ زیادہ خوش نہیں ہوتا. کسی مسلمان کو گناہ میں مبتلا کر دے، کسی غلط کام میں مبتلا کر دے، کسی خلاف شرع کام میں اس کو ڈال دے، ابلیس کو اس پہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو زیادہ خوشی بنسبت گناہ کے بدعت میں ڈالنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بالکل ایک عام سینس کی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ جو کوئی بھی بندہ بدعت والا عمل کرتا ہے وہ بندہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، مرتے دم تک وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، ثواب سمجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ کوئی بھی گنہگار شخص جب وہ گناہ کرتا ہے تو اندر سے اس کو ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اس کو اندر سے ضمیر کی ملامتی سامنے آتی ہے کہ بھئی آپ کا یہ کام درست نہیں ہے، اور کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے وہ بندہ توبہ کر ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توبے کی توفیق دے ہی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہی نیکی ہے، نیکی سمجھ کر ہی ایک کام کرتا ہے، تو وہ بندہ اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں. لہٰذا اپنے اعمال کے اوپر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، نظر ثالث کی ضرورت ہے، نظر رابع کی ضرورت ہے. ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے صدقات اور خیرات کا جائزہ لیں، ہم دیگر عبادات کا جائزہ لیں، تب بخوبی ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر نیکی کے اعمال سمجھے جانے والے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جنہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا نہیں کیا. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا جانتے ہیں کیا ہے؟ محض ان کا دن جو متفق علیہ وفات کا دن ہے، لیکن ایک قول کے مطابق پیدائش کا دن بھی ہے. صرف اسی دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن جشن منا کے، خوشی منا کے، پیارے پیغمبر کی مخالفت کر کے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنیں، سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری، ویسے ہی زندگی گزاریں. اور محض ان کے اس دنیا میں آنے والے دن خوشی منانا ایسے نہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے، ان کے طریقوں کو اپنا کر، خود ساختہ طریقوں کو چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کے ملے ہوئے جو ہمیں رستے ہیں انہیں چھوڑ کے پیارے پیغمبر کے رستے کے اوپر چلا جائے. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا. ایک بندہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میری والدہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بہت زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. والدہ آگے سے کہتی کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو پلانا. آگے سے وہ بیٹا کہتا کہ ماں جی میں پانی تو نہیں دے سکتا لیکن پیار مجھے بہت زیادہ ہے. ماں جی کہتی ہے کہ بیٹا میں بیمار ہوں، دوائی تو لے کر دینا. بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ
ماں جی آپ سے محبت تو بہت زیادہ ہے مجھے، پر دوائی نہیں لے کے دے سکتا۔ ماں جی آگے سے کہتی ہے کہ بیٹا جی یہ چیز پکانی ہے دکان سے ذرا لا دے۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ ماں جی پیار اور محبت تو بہت زیادہ ہے پر یہ چیز میں نہیں لا کے دے سکتا۔ آج ہماری محبت پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیسے جیسے زندگی گزارنے کا کہا ہے وہ طریقے تو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، لیکن دعوے ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ ہم دعوے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں پیار بہت زیادہ ہے، ہمیں محبت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک عقلی دلیل اور بھی یاد رہے، شاید کہیں کام دے جائے۔ ایک گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی پیدائش 12 تاریخ کو تھی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن 12 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ایک گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہے، اسی گھر میں ایک فوتگی بھی ہوئی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے گا اس گھر میں فوتگی کا غم زیادہ ہوگا یا بچے کی پیدائش کی خوشی زیادہ ہوگی؟ اسی گھر میں غم بھی ہوا ہے، اسی گھر میں فوتگی بھی ہوئی ہے، اور اسی گھر کے اندر ایک بچے کی پیدائش بھی ہے۔ جو لوگ عام معاشرے میں، یہ کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں، عام فہم بات ہے، ظاہری بات ہے، جس معاشرے میں بچے کی خوشی کے اوپر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں اور اس میت کی فوتگی کا انہیں کوئی فکر ہی نہ ہو، ہر بندہ انہیں کیا کہے گا؟ انتہائی اسٹوپڈ لوگ ہیں، انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، عقل سے پیدل لوگ ہیں۔ انہیں تو چاہیے یہ تھا ٹھیک ہے بچے کی پیدائش کی خوشی ضرور ہے، لیکن دوسری طرف اسی گھر میں جو میت پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو غم کا اظہار وہ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہری بات ہے، عقل کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہمارے ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش، جو کہ وہی شخصیت ہیں، انہی کی وفات کا دن ہے، اس کا کوئی ہمیں غم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی کیفیت تو یہ تھی، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وفات ہو جانے کے بعد انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا۔ جب ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دمشق اور شام کو فتح کیا گیا، وہاں بلال کو بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ اذان دے چڑھ کر۔ انہوں نے جب اذان دینا شروع کر دی اور اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچے، آگے وہ اپنی اذان کو کمپلیٹ نہ کر سکے۔ انہیں دکھ اتنا تھا، انہیں تکلیف اتنی تھی، انہیں درد اس قدر زیادہ تھا، وہ فیل کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں رحمت بن کے آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر، نعمتوں کے اوپر شکر ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن جس دن اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے جبریل کا آنا بند ہو گیا تھا۔ جبریل کا آنا جو زمین کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی ذمہ داری تھی، ایک گائیڈ لائن دیتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، وہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا وہ بھی منقطع اور ختم ہو گیا۔ اس بات کا انہیں دکھ تھا اور درد تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لخت جگر، اللہ اکبر، جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی، صرف دکھ اور درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے انہیں تکلیف اس قدر زیادہ تھی۔ ایک مرثیہ، ایک کچھ اشعار انہوں نے پڑھے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے وقت۔ وہ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کہتی ہیں کہ میرے اوپر اس قدر مصیبتیں آئی ہیں، اس قدر مصیبتیں، اگر یہی مصیبتیں دنوں کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی بدل کے رات بن جاتے، یعنی ان کی بھی کیفیت بدل جاتی، وہ بھی بالکل اپنے دن والی کیفیت کو چھوڑ کے رات میں وہ دن بدل جاتے، اس قدر مصیبتیں تھیں۔ اور وہ مصیبتیں کیا تھیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وفات، وہ دکھ تھا، وہ درد تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب کبھی ان کے سامنے جمعرات کے دن کا تذکرہ آتا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے گا، اکثر مجالس میں وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو جمعرات کا دن ہے یہ تو بڑا ہی دکھ اور الم کا دن تھا، انتہائی تکلیف کا دن تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ
اکثر اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس قدر آپ اس دن کو انتہائی مصیبت زدہ قرار دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جانتے ہیں کیا جواب دیتے؟ کہتے یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیماری شدید تر ہو گئی تھی، اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں نہ نکل سکے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ بعد میں وہ ان دنوں کا تذکرہ کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمیں ان کے رستے کو، ان کے نقش قدم کو فالو کرنا چاہیے۔ انہیں دکھ تھا، انہیں درد تھا، انہیں تکلیف تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جس وقت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، سیدھا حجرے عائشہ میں گئے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایک دھاری دار چادر میں ان کو ڈھانپا گیا تھا، چہرہ اس سے چادر کو ہٹا کے اس کا بوسہ لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ دوبارہ سے ڈھانپ کے باہر نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بے نیام کی ہوئی کھڑے ہیں، کہتے ہیں خبردار، جس کسی شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، میں نے اس بندے کی گردن تن سے جدا کر دینی ہے۔ ماننے کو نہیں تھے تیار، دکھ اس قدر زیادہ، تکلیف اس قدر زیادہ تھی۔ اور پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنا دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت سنی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، یہ والی آیات پڑھ کر سنا دی، کہتے مجھے ایسے لگا گویا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے، اور جو میں نے قرآن کو سنا میری ٹانگوں نے میرے بوجھ کو برداشت نہ کیا اور میں زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ تھی ان کی کیفیت، ہمیں آج ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ بیچارے ان کی زندگیوں سے جو مزہ تھا، جو سکون تھا، وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ آج اسی پیغمبر علیہ السلام کی فوتگی والے دن ہم ڈھول باجے لا کر، بجا کر، ڈھانس کر کے، رقص کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جشن ولادت منا رہے ہیں۔ بھلا کوئی عقل مند انسان اس کی اجازت دے گا؟ لہذا اچھے طریقے سے بہت زیادہ ہوش کے ناخن لے کر زندگی گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کے ایک عمل کر رہے ہو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کل قیامت والے دن چہرہ سامنے کرنے، منہ دکھانے کے بھی قابل نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں حوض کوثر کے اوپر کھڑے اپنی امت کے لوگوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، ان میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑا کمال جواب دیا، کہتے ہیں کہ ذرا مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ ہے اور اس کے جو گھوڑے ہیں 5-6 گھوڑے ہیں، 10 گھوڑے ہیں، 20 گھوڑے ہیں، لیکن سبھی کے سب گھوڑے ان کی ٹانگیں بھی سفید ہیں اور ان کی پیشانی بھی سفید ہے۔ اس کے یہ گھوڑے دیگر گھوڑوں کے اندر گھل مل جائے، مکس ہو جائے، تو کیا یہ بندہ ان تمام تر جانوروں گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو پہچان سکے گا یا نہیں پہچان سکے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، وہ پہچان سکے گا، کیونکہ ایک واضح نشانی ہے، جس بھی گھوڑے کی ٹانگیں سفید اور پیشانی سفید ہے وہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ گھوڑا اس بندے کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن بالکل ایسے ہی میری امت کے لوگ، ان کی ٹانگیں اور ان کے بازو اور ان کی پیشانیاں یہ سب چیزیں چمک رہی ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ وضو کرنے کی وجہ سے۔ یعنی یہ امت کے لوگ روزانہ 5 وقت، 4 وقت، 3 وقت، 3 دفعہ وضو کرتے ہیں، ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور دیگر امتوں سے میری امت کا یہ ایک امتیاز ہوگا۔ جو بھی بندہ ایسے ہوگا میں سمجھوں گا یہ میری امت کا بندہ ہے، میں جام بھر کے اس کو پلاؤں گا۔ کچھ لوگ میری امت کے بظاہر ان کے 5 کلیان یعنی پیشانی، بازو اور ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں خود کو تیار کروں گا،
میں خود کو ریڈی کروں گا ان کو پانی پلانے کے لیے، لیکن اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیجئے گا، کیا مسئلہ ہے، یہ میرے پاس نہیں آ رہے؟ مجھے کہا جائے گا کہ اے پیغمبر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کس قدر تبدیلی کر دی تھی، کس قدر ان لوگوں نے دین کے حلیے کو بگاڑ کے رکھا تھا، اپنی طرف سے باپ دادا کے دین کو سمجھ کے بغیر ریسرچ اور بغیر تحقیق کیے دین کا ایک عمل سمجھ کے اس کے اوپر چل پڑے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر وادی، ہلاکت ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کے حلیے کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور کل قیامت والے دن حوض کوثر سے اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائیں گے، ہمیں جام پیش کر کے ہم نوش فرمائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں اور ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دین کے علاوہ اپنے خود ساختہ دین اور بدعات جو مروجہ ہیں ان میں ہم ڈھال چکے ہوں، اور کل قیامت والے دن پھر اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہے کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے میرے دین کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔